بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النساء چل رہی تھی، لفظ بلفظ ترجمہ اور آسان تفسیر کے ساتھ۔ رکوع 13 ہو چکا تھا، آج رکوع نمبر 14 انشاءاللہ ہم پڑھیں گے بڑے آسان انداز میں انشاءاللہ۔ پہلے اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سمجھ لیجئے، پیچھے گزر چکا نا آپ کے سامنے کہ جو لوگ ہجرت نہیں کرتے، تو بعض جنہوں نے ہجرت کی تھی انہوں نے دوسروں کو منافق ڈکلیئر کیا، اور اللہ نے بھی وہاں پر اپنی آیت نازل کر کے بتا دیا۔ اور یہاں بھی کچھ ایسا ہوا کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جن پر ہجرت فرض ہو چکی ہے اور نہیں کرتے تو وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ ہاں کچھ لوگ مستثنیٰ ہیں جو ضعیف ہیں، کمزور ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں، کیونکہ مدینہ میں جانا فرض ہو گیا تھا ہجرت کرنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے جسے آپ عموماً سنتے رہتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ فہجرته الى اللہ ورسولہ ومن كانت ہجرته للدنیا يصيبها او امرأة ينكحها فہجرته الى ما هاجر الیہ۔ یعنی آپ تو شروع میں ہی سنتے ہیں نا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، پوری حدیث یہاں تک ہے، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر تو ہے، اور ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہے۔ پس جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے شمار کی جائے گی، اور جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے یا کسی عورت سے نکاح کرنے یا کسی اور چیز کی غرض سے ہو، اس کی ہجرت اس چیز کی ہی طرف شمار کی جائے گی۔ تو ہجرت آپ جس نیت سے کریں گے اسی طرف شمار ہوگی۔ جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا، وَيُدْرِكُ الْمَوْتِ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اللہ اکبر۔ اگر راستے میں اسے موت آ گئی تو اللہ کے ذمے اس کا اجر دینا ہے۔ کوئی یہاں سے نیت کر کے مدینہ منورہ جاتا ہے لیکن راستے میں انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا اجر اللہ کے ہاں لکھ دیا گیا ہے اور اللہ کے ذمے ہے۔ تو اسے ہم آگے پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ بہرحال دیکھیے، ان الذین توفاہم الملائکۃ، بے شک وہ لوگ جو فوت کر لیے جاتے ہیں یا فوت کرتے ہیں انہیں الملائکۃ فرشتے، یعنی جب ان کی روحیں قبض کرتے ہیں، اس حال میں ظالمی انفسہم، کہ وہ ظلم کرنے والے ہیں، انفسہم اپنے جانوں پر، اپنے نفسوں پر۔ یہاں سے مراد یہ ہے کہ قرآن نے اس کو ایسے ہی استعمال کیا ہے کہ جو گناہ کرتا ہے وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، گویا گناہ بھی اپنے اوپر ظلم ہے، کیونکہ اینڈ میں اس نے جہنم میں ہی جلنا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ظلم سے اس کو تعبیر کیا ہے۔ تو انفسہم اپنے نفسوں پر، قالوا تو وہ کہتے ہیں فرشتے جب ان کی روحیں نکالتے ہیں کہ فیما کنتم، کس حال میں تھے تم، تو وہ کہتے ہیں قالوا کنا مستضعفین فی الارض، ہم تو زمین میں کمزور تھے۔ کہ کیوں تم نے ہجرت نہیں کی؟ جب ان کی موت واقع ہو جاتی ہے وہاں مکہ میں، یا جہاں ان کو ہجرت کرنا ہوتی ہے وہاں نہیں کرتے، تو فرشتے جب ان کی روحیں نکالنے آتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ کس حال میں تمہیں موت آ گئی، تم نے ہجرت کیوں نہیں کیا؟ حالانکہ ہجرت فرض ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کننا مستضعفین فی الارض، ہم کمزور ہیں فی الارض، زمین میں، یعنی ضعیف العمر سے ذہن میں رکھ سکتے ہیں اس لفظ کو، ضعیف سے۔ تو وہ کہتے تھے کہ ہم ضعیف ہیں زمین میں، تو فرشتے انہیں کہتے ہیں قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ، وہ کہتے ہیں الم کیا نہیں تکن تھی ارض اللہ، اللہ کی ارض، اللہ کی زمین، واسعہ وسیع۔ فرشتے کہتے ہیں کہ تم میں اللہ کی زمین وسیع نہیں لگ رہی تھی؟ کتنی وسیع ہے ارض اللہ واسعہ، نکل جاتے کہیں اور جا کر ہجرت کر لیتے۔ فتہاجروا فیہا، تو پس تم ہجرت کر جاتے، فیہا اس میں، کتنی زمین اللہ کی ہے۔ اگر کہیں آپ کو ٹارچر کیا جا رہا ہے مینٹلی بھی، آپ اسلام کی طرف بھی پورے نہیں آ رہے اور آپ کو عبادت بھی نہیں کرنے دی جا رہی، تو آپ اپنے جتنے بھی معاملات ہیں ان کو آگے پیچھے کر کے آپ اللہ کے لیے جب ہجرت کرتے ہیں تو اللہ پھر آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ ہاں ایک ہے کہ جو مستثنیٰ ہیں ان سے کچھ لوگ اللہ نے ان کا آگے ذکر کیا، فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جہنم، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کا مأواہم جہنم، ٹھکانہ ہے جہنم، وساءت مصیر، اور کتنا ہی برا ہے۔ یعنی وہ لوگ ہیں جو بغیر کسی عذر کے پڑے ہوئے ہیں، نہیں ہجرت کرتے، حالانکہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حکم بھی آ گیا ہے، پھر بھی ہجرت نہیں کرتے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور کیا ہے کہ بڑا ہی سخت ٹھکانہ ہے۔ اب کچھ لوگ سوچیں گے کہ اگر کوئی ایسی جگہ رہ رہے ہیں جہاں ارد گرد کافر ہیں، سارے مشرک ہیں، اور ان کو عبادات میں بھی تکلیف ہو رہی ہے اور وہ نہیں کر سکتے، اگر وہ ہجرت نہیں کرتے کیا وہ کافر ہیں؟ تو ایسا بالکل نہیں۔ آگے اللہ نے کچھ لوگوں کو مستثنیٰ قرار دیا ہے، وہ دیکھتے ہیں۔ الا المستضعفین، سوائے ان کے جو مستضعفین کمزور ہیں، ضعیف ہیں، من الرجال، خواہ وہ مردوں میں سے ہوں، والنساء،
خواہ وہ عورتوں میں سے ہو، والولدانی یا وہ بچوں میں سے ہو، لا یستطیعون کہ نہیں وہ استطاعت رکھتے، نہیں ان کے پاس اتنا پیسہ، نہیں ان کے پاس اتنے سورس اور وسائل، حیلتاً کسی حیلہ یا تدبیر کے کہ کوئی طریقہ بنائے وہ، کیونکہ ان کے پیچھے مال مویشی بھی ہیں، ان کی زمینیں بھی ہیں، ان کے گھر ہیں، آبا و اجداد ہیں، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں، اور خود بھی مالی طور پر کمزور ہیں، وہ نہیں جا سکتے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے چاہے ان کے ضعیف العمر لوگ ہیں یا بچے ہیں یا بوڑھے ہیں، وہ ان کے شرعی کوئی ایسے مسائل ہیں جن کی وجہ سے وہ ہجرت نہیں کر سکتے، تو اللہ نے فرمایا ان کے لیے کوئی پکڑ نہیں ہے۔ ولا یہتدون سبیلا یا وہ کوئی راستہ نہیں پاتے نکلنے کا، تو یہ لوگ جو ہیں اللہ نے فرمایا مستثنیٰ ہیں، مستضعفین من الرجال، خواہ وہ عورتوں میں سے یا ولدان میں سے ہوں۔ فاولئک تو پس یہی لوگ ہیں، عسى اللہ ان یعفو عنہم، امید ہے کہ اللہ ان کو درگزر کر دے گا، ان کو معاف کر دے گا، وکان اللہ عفوا غفورا، اور اللہ بہت بخشنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ آگے ہے وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو کوئی ہجرت کرے گا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یجد وہ پائے گا فی الارض زمین میں، مراغماً جائے پناہ، کثیرا بہت سی، وسع اور وسعت بھی، جو کوئی ہجرت کر جائے گا تو اللہ اس کے لیے راستے آسان کر دے گا، وہ زمین میں جائے پناہ پائے گا اور وسعت بھی بڑی پائے گا۔ وَمَن يَخْرُجْ، اور جو کوئی یخرج نکلے گا، من بیتہ اپنے گھر سے، مہاجراً ہجرت کرتے ہوئے، الی اللہ اللہ کی طرف، وہ جو میں نے آپ کو اوپر حدیث سنائی وہ بالکل اسی کے مصداق میں ہے، ورسولی اور اس کے رسول کے لیے، ثم یدرکہ الموت، تو پھر وہ پا لے گا الموت موت، فقد تو یقیناً تحقیق واقع ہو گیا، واقع ہو گیا، اجر اس کا علی اللہ اللہ پر۔ جیسے میں نے ذکر کر دیا، جو اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہجرت کرے گا، یا جنگ کے لیے کرے گا، یا اللہ کے دین نافذ کرنے کے لیے کرے گا، یا حج اور عمرہ کے لیے کرے گا، یا کوئی بھی نیک کام کے لیے، تبلیغ کے لیے ہجرت کرے گا، تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے ذمہ ہے اس کا اجر، سبحان اللہ۔ یا اپنی عبادات کو اچھے طریقے سے پرفارم کرنے کے لیے کسی اچھے مسلم جگہ پہ چلا جائے گا جہاں پر مسلم کمیونٹی رہ رہی ہو، صرف اس نیت سے، اگر اس نے کوئی اور نیت کی تو اس کی اس طرف شمار ہوگی، جس طرح عورت کے نکاح کے لیے کسی نے کی تو اس کا وہی شمار ہوگا، لیکن ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا۔ بہرحال وہاں جو نیک اعمال کرے گا ان کا تو ثواب الگ ہے، لیکن ہجرت کا ثواب اس کو ملے گا جو صرف اللہ کے لیے ہجرت کرے گا۔ مدینہ منورہ جا رہا تھا، مکہ جا رہا تھا، تو اللہ نے فرمایا فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اس پر اللہ کا اجر واقع ہو گیا، ذمہ ہو گیا، وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ بہت بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے راستے کا مسافر بنائے، اور اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا الہی آمین۔